بانو قدسیہ کہتی ہیں، سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق یا پھر بلا کی محبت ہو، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک شخص کو چاہتے جانا اس ایک شخص کو کتنا معتبر کر دیتا ہے۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسید سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پر آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ ہمارے من پسند شخص میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ خود سے منسلک ہر شخص کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ ایسا انسان تلاش کرو جو تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر یوں سمیٹ لے جیسے وہ کوئی قیمتی موتی ہو۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں ہے، تم کو نصیحت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ مرد اس لیے خود کو مضبوط بنانے کا دکھاوا کرتا ہے تاکہ جو لوگ اس کے دم پر ہیں کہیں وہ مایوسی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ کچھ رشتے اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ نہ وہ نبھائے جاتے ہیں نہ ان سے دامن چھڑائے جاتے ہیں۔ ہمیں محبتوں میں اظہار کرنا پڑتا ہے، یقین دلانا پڑتا ہے، اور نفرتوں کو ہم ایک ہی لفظ میں محسوس کر لیتے ہیں۔ دل میں اگر مکافات عمل کا خوف ہو تو لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں۔ صرف یہ ٹرک اپناؤ، آپ کو اگنور کرنے والا شخص خود آپ سے کہے گا مجھ سے بات کرو۔ نمبر 1، ہر کام میں نوکروں کی طرح ہاں نہیں کہنا۔ نمبر 2، اگر اگلا بندہ اوکے یا ہوں کہہ کے بات ختم کر رہا ہے تو آپ نے بات کو لمبا نہیں کھینچنا۔ نمبر 3، کسی کو یہ احساس مت دلائیں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نمبر 4، اپنے کام اور اپنے آپ پر توجہ دیں بجائے ان لوگوں کے جو آپ کو ڈپریس کرتے ہیں۔